ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله المولانا العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ تمام کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پاک پیش کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یقیناً ماہ رمضان بڑی عظمتوں اور بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مہینے کا نام صراحت سے ذکر نہیں فرمایا ہے، صرف رمضان کے مہینے کو وہ مقام حاصل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہم تمام کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے ہم سے خطاب فرمایا کہ اے لوگو، عنقریب رمضان کا مہینہ تمہارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 درجے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ محترم دوستو، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے جو ہم تمام کے دروازوں پر آ چکا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے اس کا استقبال کریں۔ اگر ہمارے یہاں کوئی عام مہمان بھی آتا ہے تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کا استقبال کرتے ہیں، جبکہ ماہ رمضان یہ تو اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کر ہم تمام کے سامنے آ رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مقدس مہینے کا اہتمام کریں، اس کی تعظیم کریں اور اس کی توقیر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے کا تم اہتمام کرو اور ماہ رمضان میں کثرت سے نیک اعمال کرو۔ احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں تم 4 اعمال کی کثرت کیا کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ استغفار کرو، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی کثرت کیا کرو، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی طلب کرو، جنت مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پیاری، بڑی محبوب ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف کے روزوں کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کا پیغام یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ ماہ رمضان کوئی کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے ماہ رمضان کو ایٹنگ فیسٹیول کے طور پر، کھانے پینے کے مہینے کے طور پر منا رہے ہیں۔ محترم دوستو، رمضان تقوی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ماہ رمضان میں دن بھر بھوکا رہے اور گناہوں میں مبتلا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کے روزے سے اور اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان جو ہے روزہ رکھ کر دن بھر سونے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان تو یہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرو۔ یہی ماہ رمضان کا پیغام ہے۔ آج رمضان شریف میں آپ دیکھیں کئی لوگ جو ہے ماہ رمضان میں رات میں جو ہے نکل جاتے ہیں، بازاروں کی تفریحات ہو رہی ہے، اور جو ہے طرح طرح کے کھانے پکائے جا رہے ہیں۔ محترم دوستو، رمضان شریف میں کثرت سے نیک اعمال کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں ایک نیکی کا ثواب 70 درجے
اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 700 درجے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ رمضان بڑا مقدس، بڑا پاکیزہ مہینہ ہے، ہمیں رمضان شریف کا کثرت سے جو ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان میں ہمیں دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات میں تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ تراویح کی جہاں تک بات ہے کہ ماہ رمضان میں ایک قرآن کریم کو پورا سننا سنت ہے اور 30 دن کی تراویح کا اہتمام ضروری ہے۔ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان میں 10 دن کی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے بعد 20 دن کی تراویح کو وہ غائب کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم اپنی طبیعت کے مطابق جو ہے 10 دن تراویح پڑھ رہے ہیں اور 20 دن تراویح کو چھوڑ رہے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو 20 دن تراویح تو کیا عشاء کی نماز کو نعوذ باللہ فوت کر رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مفہوم نہیں ہے۔ رمضان مواسات کا مہینہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی کفالت کریں اور دیکھیں کہ کون سا ایسا گھر ہے کہ جہاں پر کھانے پینے کے سامان نہیں ہیں، آپ بغیر بتائے ان کے گھر میں رمضان کا اناج بھیجائیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ ان کی خبر گیری کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ماہ رمضان میں اگر کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان شریف میں غریبوں کی خبرگیری کیا کریں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، صدقات نکالیں اور ماہ رمضان کے مفہوم کو سمجھیں۔ رمضان شریف کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے یہ واجب قرار دیا ہے کہ رمضان میں نیک اعمال کریں۔ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہماری مائیں، ہماری بہنیں افطار کا موقع ہے اور وہ کچن میں بیٹھ کر جو ہے کھانے پکانے کے اندر مصروف ہیں۔ براہ کرم آپ عصر کی نماز تک کھانے پینے کے کام کو مکمل کریں اور افطار کے وقت آپ دسترخوان پر بیٹھ کر آپ دعاؤں میں مصروف ہو جائیں تو یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ رمضان کی دعائیں اللہ تعالیٰ رائے گاہ نہیں فرماتا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ رمضان کا مہینہ ایک بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے اور ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کا خیال رکھو، اس لیے کہ جس کا رمضان کا مہینہ اچھا گزر گیا اس کا پورا سال اچھا گزر جائے گا۔ تو رمضان کے مہینے کو آپ عبادات میں، تلاوت قرآن میں، روزوں میں، نیک اعمال میں گزاریں۔ اگر آپ کا یہ مہینہ اچھا گزر گیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا پورا مہینہ جو ہے اچھا گزرے گا، عبادات میں گزرے گا، نیکیوں میں گزرے گا۔ ہمیں اس مقدس مہینے میں افطار کے نام پر جو ہے غریبوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور آپ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اپنے بچوں کو بھی جو ہے آپ یہی پیغام دیں کہ کم سے کم جو ہے ایک قرآن کریم تو آپ کی مکمل ہونا ہی چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں نازل فرما کر ہمیں بتا دیا کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، تراویح کا اہتمام کریں، فجر کی نماز با جماعت پڑھیں اور رمضان کے مفہوم کو سمجھیں کہ یہ تقوی والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والا مہینہ ہے۔ رمضان میں ایک بھی گناہ کا کام نہ کریں، جہاں تک ہو سکے جو ہے آپ رمضان کی تعظیم کریں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اور اللہ کے نبی نے اس کے لیے بد دعا، اس دعا پر اللہ کے نبی نے آمین فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کی تعظیم، رمضان کی توقیر ہماری ذمہ داری ہے۔ مولا ہم تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو رمضان شریف کو شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔